بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل عباس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی میڈیا ہے، ان تمام پر ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ کیا پاکستان بھی سری لنکا کی طرح جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، یا کیا پاکستان کی معیشت کی ایسی صورتحال ہے کہ وہ سری لنکا کی معیشت کے مطابق ہو، اور وہ جو ہے چند ماہ کے اندر یا آنے والے چند ہفتوں کے اندر اس میں جو ہے وہ دیوالیہ کا اعلان کر دے۔ تو ایسی ہی صورتحال میں ہم نے کچھ چند چیزیں نکالی ہیں جو کہ ایک بہت چیز واضح کر دیتی ہیں کہ پہلے سری لنکا کی معاشی صورتحال کیا تھی اور پاکستان کی اب معاشی صورتحال کیا ہے۔ ان دونوں کا اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ سری لنکا اور پاکستان کی جو مطابقت ہے ان میں کیا کیا چیزیں ایک جیسی ہو رہی ہیں، کیا چیزیں ڈفرینس ہیں، اور یہ سارا ہم نے ڈیٹا نکالا ہے کہ سری لنکا کی کیا سچویشن تھی کہ وہ ڈیفالٹ ہوا، اور اب پاکستان کی کیا سچویشن ہے کہ وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ تو 2 اپریل 2022 کو جب سری لنکا کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ جب مکمل طور پر ختم ہو گئے، اس وقت سری لنکا نے 2 اپریل 2022 کو اپنے دیوالیہ ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا۔ اچھا، ایک سال میں سری لنکا کی معیشت جو ہے وہ 114% کم ہوئی۔ یہ سری لنکا کے پہلے ہم آپ کو ڈیٹا بتاتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کا ڈیٹا بتائیں گے۔ اچھا، ان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ $1 ارب کے قریب جو ہے وہ پہنچ گئے تھے۔ اور اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جو سری لنکا ہے اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ سیاحت پر ہے۔ تو ایسٹ سری لنکا کے اندر جو ہے وہ کسی خودکش تنظیم نے حملہ کیا، اور ان کی جو سیاحت ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بلاک ہو گئی۔ کوئی باہر سے جو ہے وہ جو سیاحتی مقام پر لوگ آتے تھے وہ بالکل آنا بند ہو گئے، یعنی کہ ان کا جو مکمل طور پر ان کی معیشت کا انحصار سیاحت پر تھا، سیاحت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رہی سہی کسر جو ہے وہ کرونا نے نکال دی۔ کرونا کے بعد یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ ہوئی اس سے بھی جو ہے وہ سری لنکا کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اچھا، اب ظاہر ہے بات یہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی بھی ملک کی جو مطلب بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو معاشی فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی منصوبہ بندی بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ سری لنکا کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پر جو معاشی فیصلے کیے گئے ہیں وہ بالکل غلط کیے گئے ہیں، اور ان میں یہ زراعت کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ لیا گیا تھا کہ انہوں نے کھاد کی جو امپورٹ ہے اس پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے جیسے ہی کھاد کی امپورٹ پر پابندی لگائی تو دوسری طرف جو ہے وہ زرعی شعبہ بیٹھ گیا۔ زرعی شعبہ جیسے ہی بیٹھا، اس ملک میں اجناس کی قلت پیدا ہو گئی۔ وہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے پھر وہ اپنے ملک کی اجناس پوری کرنے کے لیے ان کو امپورٹ پر انحصار کرنا پڑا، یعنی کہ ان کی ملکی معیشت مکمل طور پر امپورٹ کی نظر ہو گئی تھی۔ اچھا، کرپشن تھی وہاں پر، ناقابل برداشت قرضوں اور موروثی سیاست کا مسئلہ بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہاں پر موروثی سیاست تھی، اور اگر قرض لیے بھی جاتے تھے تو وہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے، اور عوام کو جو ہے وہ دھوکے میں رکھا جاتا تھا۔ اب سری لنکا کی جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے، یعنی کہ قرضوں پر جو جی ڈی پی کے اوپر قرض لیا جاتا ہے، وہ ہے 119%، اور پاکستان کے 88% تک پاکستان کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ 88% تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا، پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان میں ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بھرتیاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شروع سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ بھرتیاں ہو رہی ہیں، اور جو یہ ملکی خزانے پر بوجھ ہیں۔ سری لنکا کی بھی سیم یہی پوزیشن تھی کہ ان کے جو ادارے ہیں وہاں پر جو ہے وہ غیر ضروری لوگ بھرتی کیے گئے، اور پھر وہ ادارے مکمل طور پر ملکی خزانے پر جو ہے وہ بوجھ بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان زراعت کے شعبے کو نظر انداز کر کے $9 ارب کی زرعی اجناس جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے۔ اس وقت سستی انرجی کو ہم نے نظر انداز کیا، اور ہم فرنس آئل سے جو ہے وہ $14 ارب کی مہنگی ترین بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بیرونی قرضے ہیں، ٹھیک ہے، سری لنکا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 2 کروڑ ہے، یا 2 کروڑ سے تھوڑی اباؤ ہے، پاکستان کی 22 کروڑ ہے۔ سری لنکا کے جو قرضے تھے وہ $51 ارب تھے، اور اس وقت پاکستان کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ $129 ارب ہے، یعنی کہ سری لنکا سے دگنے سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی پاپولیشن کم ہے، ہماری پاپولیشن زیادہ ہے، لیکن اس بات کو آپ نے جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر سری لنکا کا جو معاشی گراف ہے وہ ہم اس کے دیوالیہ ہونے سے 5 ماہ پہلے دیکھیں تو وہ اس کی سیم گراف کی جو پوزیشن ہے وہ آج پاکستانی معیشت کی ہی جیسی ہے کہ جو آج پاکستانی معیشت کی ہے۔
कर्ज़ों से मुल्क बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता। अब तक हमें IMF की किस्त नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारा रुपया मुस्तहकम नहीं हो रहा। हमारे मुआशी जो है वो इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर हो रही है। हमारे आर्मी चीफ ने भी जो है वो IMF से कर्ज़ लेने की दरख्वास्त की है। ये एक ऐसी पोजीशन है कि हमारा IMF का जो प्रोग्राम है वो अभी तक बहाल नहीं हो रहा। जब तक वो बहाल नहीं होता तब तक हम जो है वो मुल्क के अंदर मुआशी जो है वो उसको मुस्तहकम नहीं कर सकते। श्रीलंका का भी यही मसला था, पाकिस्तान का भी यही मसला है। श्रीलंका की मईशत को भी जो है वो गैर मुल्की जो रिपोर्टिंग एजेंसीज़ हैं जो कि रेटिंग बताती हैं, सब ने जो है वो गैर मुस्तहकम करार दिया था। इस वक्त पाकिस्तान को भी तमाम गैर मुल्की रेटिंग एजेंसीज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गैर मुस्तहकम करार दे चुकी हैं। आने वाले वक्त के अंदर देखते हैं कि जब हमें IMF का कर्ज़ मिल जाएगा तब हमारी मईशत की क्या सूरत हाल होगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।